السلام علیکم، میں سیلف عامر شہزاد فارماسسٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ اگر آپ کو گردے میں پتھری ہے یا گردے میں انفیکشن کا مسئلہ ہے تو کون سی ایسی غذائیں جو آپ انٹینشنلی کھا رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں ہے اور وہ آپ کی گردے کی پتھری میں مزید اضافہ کر رہی ہیں اور پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ یہ آج ہم بات کریں گے کچھ خوراک کے بارے میں یا غذاؤں کے بارے میں جو ہم نارمل روٹین میں کھاتے ہیں اور وہ ہماری لیے گردوں کی انفیکشن کے لیے، گردم پتھری کے لیے مزید جو ہے وہ پریشانی کا باعث بن رہی ہیں۔ تو سب سے پہلی جو اس میں خوراک ہے یا غذا ہے وہ پالک ہے۔ جی ہاں، پالک جو ہے وہ اس میں آکزلیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ہمارے یورین میں وہ کیلشیم جو موجود ہوتا ہے اس کے ساتھ آکزلیٹ مل کر کیلشیم آکزلیٹ کرسٹلز یا پتھری کا باعث بنتی ہیں۔ تو یہ سب سے جو عام لوگوں میں پتھری پائی جاتی ہے وہ یہی کیلشیم آکزلیٹ کی جو پتھری ہے یہی ہے، تو جو کہ پالک میں بہت ہی زیادہ آکزلیٹ پائے ہونے کی وجہ سے بن سکتی ہے۔ دوسرے نمبر پر جو خوراک ہے وہ جی ہاں چقندر ہے۔ چقندر کا استعمال ہم نارمل روٹین میں کرتے ہیں، تو یہ بھی آکزلیٹ رچ ہوتا ہے جو ہمارے گردوں میں جو آکزلیٹ کرسٹل بنانے کا باعث بن سکتا ہے۔ اسپیشلی اگر چقندر کا استعمال وہ جو جوس بنا کر اگر کیا جائے تو یہ بہت زیادہ خطرناک ہے، اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جن کے گردوں میں آلریڈی پتھری موجود ہے یا انفیکشن موجود ہے۔ تیسرے نمبر پر ٹماٹر کے بیج، یعنی ٹماٹر کا استعمال بہت زیادہ کچھ لوگ اپنے جو گھر میں سالن بناتے ہیں اس میں ٹماٹر کا استعمال بہت زیادہ کرتے ہیں یا سلاد کے طور پر ٹماٹر بہت زیادہ کھاتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ گردوں میں پتھری کا باعث بھی بن سکتی ہے یا پتھری موجود ہے تو اس کو بھی بڑھا سکتی ہے، کیونکہ یہ بھی آکسلیٹ رچ ہوتی ہے اور ہمارے اس کے جو ٹماٹر کے بیج ہیں یہ ہمارے کڈنی میں آکسلیٹ کے ساتھ مل کر یا فاسفیٹ کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کرسٹل بنانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اہم خوراک ہے وہ بیف یا مٹن ہے، جو بہت زیادہ گھروں میں استعمال ہوتا ہے، کھانے میں لوگ بڑے مزے سے کھاتے ہیں، تو اس میں موجود پیورینز باڈی میں کنورٹ ہو کر یورک ایسڈ سٹون بناتی ہیں جو گردے میں جمع ہو جاتا ہے اور ہمارے گردے کی میں انفیکشن یا اس میں یورک ایسڈ سٹون کا باعث بنتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو ایلمنڈ یعنی کہ بادام، اس کے علاوہ نٹس ہو گئے یا پستہ ہو گیا، یہ ویسے تو ہمارے لیے بہت ہیلدی ہیں، اگر ہم جو ہے وہ نارملی اگر ہم ڈیلی روٹین میں استعمال کریں تو ہمارے لیے ہیلدی ہیں، لیکن جو آلریڈی ایک گردے کے پتھری کا پیشنٹ ہے یا مریض ہے اس کے لیے بہت زیادہ یہ استعمال کرنا اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا خطرناک ہو سکتا ہے یا یہ مزید گردے میں پتھری کا جو موجود ہے اس میں اضافے کا باعث بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ کولڈ ڈرنکس کا استعمال یعنی کاربونیٹڈ کولڈ ڈرنکس کا استعمال ہمارے لیے جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، یا اس کے علاوہ وہ لوگ جو بہت زیادہ چائے کا استعمال کرتے ہیں اس میں بھی گردے کی پتھری میں اضافہ ہو سکتا ہے یا گردے میں انفیکشن کا باعث بن سکتا ہے۔ تو یہ تمام جو غذائیں ہیں ان کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے اور ایک محدود حد تک جو ہے اس کا استعمال کرنا ہے، تو اگر ہم ان سب چیزوں کو کنٹرول کر لیں تو کافی حد تک ہم بہتری حاصل کر سکتے ہیں، یا اگر ہماری سرجری ہوئی ہے گردے کی پتھری کی تو ہم اگر ان خوراک کو کنٹرول کریں گے تو کافی حد تک ہم اس انفیکشن سے، اس مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ تو ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اس کو لائک اور کمنٹ لازمی کیجیے گا، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ بہت شکریہ۔